تو رہیں, مچھلی کی طرف پھسل جانے, کبھی ادھر کبھی ٹھیک ہے ادھر, بھائی. چل لوگوں کو سوال مل گیا ہے, اس کے لیے تو نہیں, ابو بکر عمر کے لیے, وہ ان لوگوں کے لیے جب بھی سوال کیا اس نے جواب نہیں دیا. میں نہیں تین کا, یہ ایک کا جواب نہیں دیتا یہ شخص, اس کی وجہ سے یہ آیا نازل کی. بسم اللہ, یہ اس سوال کا جواب دے دو. آپ پچھلے ہفتے بھی آپ باغ کے سوال کا جواب نہیں دیا, اس ہفتے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ آیا جب نازل ہوئی ہے سنہ 9 ہجری کو, آپ مانتے ہیں, پہلی بات یہ آپ مانتے ہیں نا, اقرار کرتے ہیں کہ ابو بکر عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپس میں جھگڑا کیا اور آواز بلند کی, یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ابھی آپ نے کہا یہ ان کے متعلق نازل ہی نہیں ہوئی, بات ختم ہو گئی ہے. اور بھائی میں آپ سے کہتا ہوں, آپ یہ واقعہ مانتے؟ یار ایک بات پر تو رہیں, ایک بات پر تو رہیں, مچھلی کی طرف پھسل جانے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی چل لوگوں کو سوال مل گیا جواب. تیل لگا کے آتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اچھا, یہ کیوں اقرار نہیں کر رہا بھائی؟ کیونکہ پتہ ہے کہ یہ عمل کفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چیخنا چلانا بے ادبی اور یہ کفر ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے. دیکھیں بات سنیں, بات سنیں, آپ یہ بتائیے آپ کو پتہ ہے. اور بھائی وہ مخاطب ہیں, آپ ہاں کریں یا نہ کریں نا, جواب دوں, ہاں کریں یا نہ, آپ خاموش رہیں گے؟ مخاطب ہیں, خاموش رہیں گے؟ میں پوچھ رہا, وہ اس آیت میں مخاطب ہیں, آپ سن لیں, سنیں گے؟ میں جواب دیتا ہوں, سن لیں. اس آیت میں وہ مخاطب ہیں, سن لیں, میں جواب دینے لگا ہوں. یہ آیات میں سبب نزول وہ ہیں, انہوں نے غلط حرکت کی ہے, سبب نزول وہ ہیں, خطاب جو ہے مومنین سے, سب مومنین ان کی طرح عمل بجانا لا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ میرے بھائی میری بات سنیں, ضد نہ کریں, یہ اسلام اور ایمان کا میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا نا, ابھی آپ مجھے بتاؤ نا. اچھا ابھی آپ وہاں پہ تیسری آیت کیا ہے, تیسری آیت کیا ہے, بات سنیں, بس ختم ہے. اسی ایک سوال میں یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی اولئک لهم مغفرۃ. آواز انہوں نے بلند نہیں, آواز انہوں نے بلند کیا ہے, اس کے لیے تو نہیں ابو بکر عمر کے لیے, وہ ان لوگوں کے لیے. پر تو رب مغفرت دے رہا ہے ان کو, اب میں معافی دے رہا ہے, کس بات کی دے رہا ہے؟ اب سن لو, اب جواب سن لو ہوئی ہے یار, بات نہیں, اس کا فیصلہ سوال کیا تو جواب سن لو نا. میں نے نہیں کرنا. اچھا آپ طارق صاحب, آپ ان سے کہہ دیں کہ ایک سوال واضح طور پہ مجھ سے کرے, پھر خاموش ہو جائے, پھر مجھے اسی طرح ٹائم دے دو کہ میں واضح الفاظ میں سوال کر لوں, پھر میں خاموش ہو جاؤں گا, یہ جواب دیں گے, ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ہو جائے نا, یہ جنہوں نے جو سوال کرنا کر لے, سوال کرنا کر لے. کہ اتنا نہیں, ایک منٹ, کوئی سوالوں کی تعداد بھی ہو نا, 3 سوال بہتر صحیح رہے گا, کیونکہ لوگ اور بھی منتظر ہوں گے. وہ ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے گا بھائی. میں نے 3 سوال سے کیا, میں نے ایک ہی سوال کیا نا, جب بھی سوال کیا اس نے جواب نہیں دیا. میں نہیں 3 کا, یہ ایک کا جواب نہیں دیتا یہ شخص ایک سوال کا جواب نہیں دیتا بھائی, مجھے پتا ہے. آپ کہتے ہیں اسے 3 کرو, نہیں وہ میری یہ زیادہ, یہ ایک سوال کرے, ایک سوال کرے نا. حسن اللہ یار صاحب, آپ کہتے ہوتے ہیں آپ نے سوال دیا, وہ جواب اپنی مرضی سے دے گا, یہ آپ کا کلام ہے. اور جواب ہی جب نہیں دے رہا, جب جواب ہی نہیں دے رہا بھائی, دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے بھائی, ایک سوال کریں, ایک سوال ایک جواب. وہ دے گا جو بھی. یہ سوال کریں, آپ سوال کرو نا, تم سے چل تیری باری, تو سوال کر, آپ سوال کریں. میرا سوال یہ ہے, آپ کا دعویٰ ہے عدم ایمان پر, آپ مہربانی کریں ایک حدیث دکھائیں جن کے اندر, جیسے عبداللہ بن ابی کو کی تکفیر قرآن و حدیث کے اندر واضح ہے, جیسے ابو جہل کی تکفیر قرآن و حدیث کے اندر واضح ہے, جیسے ابو لہب کی تکفیر قرآن و حدیث میں واضح ہے, جیسے عاص بن وائل کی تکفیر قرآن و حدیث میں واضح ہے. کیونکہ آپ پوری دنیا کو دعویٰ کر رہے ہیں, دعویٰ دے رہے ہیں, للکار رہے ہیں اس بات پر, عدم ایمان پر ایک واضح حدیث یا آیت پیش کریں. ٹھیک ہے بھائی, عدم ایمان پہ انہوں نے جنرل سوال کیا نا, میں جواب دے دوں بھائی, جواب دے دوں, میرے بیچ میں نہیں بول سکتے, پر خاموش رہنا, ٹھیک ہے نا؟ میں جواب دوں گا, اس کے بعد میں سوال کروں گا. 2 منٹ کے اندر دے گا, لیکن میں میرے بات کے بیچ میں نہیں بولنا, اس کے بعد میری باری ہے, میں سوال کروں گا, صحیح ہے؟ انہوں نے سوال کیا بولا کہ واضح دلیل, واضح حدیث دے دو کہ یہ کافر ہے, یہ مسلمان نہیں. یہ کتاب ہے الادب المفرد للبخاری, محمد ابن اسماعیل البخاری کیا, تحقیق محمد ناصر الدین البانی کیا بھائی, ناصر الدین البانی, محمد ابن اسماعیل البخاری, ٹھیک ہے نا؟ شیعوں کی کتاب نہیں, ان کے اپنے بڑے بخاری جو ہیں, جن کو یہ امام کہتے ہیں, اس کی کتاب ہے. یہاں پہ صحیح حدیث صفحہ نمبر 247 ہے, حدیث نمبر 716 ہے, کہاں کہ یہ حدیث صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, محترم ناظرین ملاحظہ کریں, فرمایا کہ یا ابا بکر, اے ابو بکر, للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل,
اے ابو بکر تجھ میں شرک ہے، تجھ میں شرک ہے، لیکن وہ شرک پوشیدہ ہے، مخفی ہے، تیرے اندر شرک ہے، تو بذات خود مشرک ہے، تیرے اندر شرک ہے لیکن ظاہر نہیں ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ من دبیب النمل، من دبیب النمل، چونٹی کے حرکت سے زیادہ، جیسے چونٹی حرکت کرتا ہے نا، وہ اگر تاریک ہوا چونٹی نظر نہیں آتا لیکن چونٹی بہت ہوتے ہیں، اسی طرح تیرے اندر شرک ہے۔ یہ واضح ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، آپ کا خلیفہ، آپ کا امام ہے، آپ نے کہا اس کی شرک پہ واضح دلیل لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مشرک کہیں وہ کیسے مشرک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اب میری باری ہے کہ میں سوال کروں شیخ صاحب، سوال کرتا ہوں نا، میری باری، بس نہیں بولا اب میری باری ہے، نہیں میری باری ہے، سوال اپنی باری میں اعتراض کرنا، سوال کرنا، جو تم آپ نے جواب نہیں دیا نا، میں نے پوچھا جو تھا، میں نے جواب، وہ اپنی بات، میرا جواب یہی ہے، لوگ فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تم پر سوال کر لینا۔ اب میرا جو سوال ہے آپ سے، سوال یہ ہے شیخ صاحب، رسول اللہ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ابو بکر عمر نے کون سا ایسا عمل بجا لایا تھا، کون سا ایسا عمل بجا لایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ؟ آپ تو شان نزول میں تو آپ نے بار بار کیا ہم شان نزول کو مانتے ہیں، ہمارا اتفاق ہے، ان کا عمل کون سا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لا تقدموا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آگے بڑھتا ہے وہ مجھ پہ آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنا، کسی پہ تقدم حاصل کرنا ہمیں پتہ ہے کہ اس کی بے حرمتی ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کفر ہے۔ آپ ہمیں بتائیں وہ عمل ان کا کون سا تھا، وہ عمل اچھا تھا یا برا تھا، وہ عمل صالح تھا یا عمل طالح ہے، وہ گناہ ہے، فسق ہے، یا ایمان والا عمل ہے تاکہ مومنین بھی اس پہ عمل کریں؟ وہ کون سا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے یہ آیا نازل کی؟ بسم اللہ، یہ اس سوال کا جواب دے دو۔ پہلا جو میں نے سوال کیا تھا اس کا آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے جواب دینا تھا سورہ حجرات کے تحت۔ آپ نے نہیں بولا، آپ نے بولا واضح آیت لے کے آؤ، آپ کے اپنے الفاظ ریپلے کرو۔ اسی آیات کریمہ کے تحت عدم ایمان آپ نے ثابت کرنا، ہمارا موضوع بھی یہی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا کہ وہ کون سا عمل ہوا، وہ عمل اگر احترام پر مبنی ہوتا تو اللہ تعالیٰ آیات نازل نہ کرتا، اگر کفر پر مبنی ہوتا تو اللہ تعالیٰ آمنو نہ کہتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ بے احترامی پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ادب احترام کو دیکھنے کے بعد تیسری آیت، جیسا کہ عمدۃ البیان تفسیر کے اندر یہ وضاحت لکھا ہوا ہے تیسری آیت کریمہ کے تحت، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم لکھ دیا، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ بے احترامی پر نہ ہوتا تو یہ آیات نازل نہ ہوتی، اگر وہ کفر پر ہوتا تو اللہ تعالیٰ آمنو نہ کہتا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ عمل کیا تھا؟ آپ سے سوال کیا تھا نا، میں نے آپ سے پوچھا ہے بھائی صاحب، میں نے پوچھا تھا وہ عمل کیا تھا کہ انہوں نے بجا لایا، وہ عمل کیا تھا انہوں نے کیا تھا یہ آیا نازل ہوئی ہے، وہ بتائیں نا، انہوں نے یہ کیا تھا تو یہ آیا نازل ہوئی ہے، وہ عمل کیا تھا؟ سوال سمجھ لیجیے نا۔ عمل یہ تھا کہ بنو تمیم کے افراد آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہر سے پکارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخین نے کیا کیا ہے، شیخین نے کیا کیا اس کا جواب دے دو۔ میں بات کر رہا ہوں نا، آپ نے پوچھا تفصیل، میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد تفصیل پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امیر مقرر کریں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ایک امیر پر بات ہوئی، ان میں ان کا آپس میں مطلب آواز بلند ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ساتھ نہیں، ان کی آپس میں بات بلند ہوئی، جو کہ یعنی پہلے بلند ہو چکی تھی، بنو تمیم والوں کی بھی، ثابت بن قیس کی بھی، اور حضرت حسان بن ثابت کی بھی، اور حضرت شیخین کی بھی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ نازل فرمائی، ادب سکھایا، تو اس کے اندر تکفیر نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر خلاف اولا کام نہ ہوتا، بے ادبی کا پہلو نہ ہوتا، تو اللہ ان کو تنبیہ نہ فرماتا بلکہ ان کی تکفیر فرماتا۔ تو اللہ نے تنبیہ فرمائی، تکفیر نہیں فرمائی، آپ تکفیر کر رہے ہیں، اس لیے قرآن پہ تقدم کر رہے ہیں۔ آپ مجھ سے کوئی سوال ہے؟ مجھ سے کوئی سوال؟ آپ سے صرف ایک گزارش ہے، آپ سے صرف ایک گزارش ہے، آخر کے اندر صرف ایک گزارش ہے، ایک گزارش ہے کہ بھائی دنیا کی دولت شہرت یہیں پہ رہ جائے گی، اور نصیحت نہیں ہے، نصیحت نہیں چاہیے، سوال کرنا ہے تو سوال کرو، سوال کرنا سوال کرو، نصیحت تمہاری نہیں چاہیے، نصیحت اپنے جیب میں رکھو، موازہ کر رہا ہے سوال، ابھی سوال جواب جا رہا ہے نا، میرا سوال ہے، میرا سوال ہے ان سے، ایک منٹ ابھی میں جواب دیتا ہوں بھائی، انہوں نے جو میں جواب نہیں دیتا اس کا جواب ابھی میں بولتا ہوں، آگے کہتا ہوں آپ نصیحت جیب میں رکھو، یہ کون سا طریقہ یار؟ مجھے موعظہ کہ آپ کی آپ میرے مہمان آئے بیٹھے ہیں آپ کے پاس، مہمان سے مجھے موعظہ نہیں، مناظرہ ہے بھائی، مناظرہ ہے، موعظہ نہیں چاہیے آپ سے، نصیحت کر رہا ہے، مناظرہ ہوتا ہے
سن لو بے تہذیبی کا مناظرہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو یہ آپ کی تہذیب ہے کہ آپ ادھر آئے ہیں مناظرے کے دوران مجھے نصیحت کر رہے ہیں. آپ میرے کیا ہیں کہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں؟ آپ میرے بزرگ ہیں. تو آپ نے کہا سوال ختم, میں نے کہا گزارش ہے, آپ نے نہیں کرا. پھر آپ میں نے کب کہا سوال ختم ہے؟ میں نے کب سوال ختم ہے؟ میں نے کب کہا سوال ختم؟ میں کہتا ہوں میرا سوال ہے. میں کہتا ہوں میرا سوال ہے. طارق محمود صاحب آپ نے نہیں کہا. یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے پاس جواب نہیں ہے. یہ جھگڑا کر کے بھاگ رہا ہے بھائی, جھگڑا کر کے بھاگ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں, اس کو پتہ ہے. تو سوال ابھی جب آپ نے وعدہ کیا کہ سوال جتنی مرضی کرو, کہہ رہا تھا جواب جتنی مرضی کرو میں ادھر رہوں گا. تو نہیں کہنا کہ بھائی ابھی سن لو, پھر سوال سن لو, پھر خاموش, میری باری. انہوں نے جو باتیں کہی ہیں میں نے ان سے پوچھا. ایک بات میری بات سن لیں, اگر اب آپ نے میرے ساتھ بد تہذیبی کی تو آپ کو الفاظ واپس لینے پڑیں گے, پھر میں بولوں گا, یہ یاد رکھ. میں بالکل بد تہذیبی بے ادبی کا کوئی ارادہ نہیں ہے بھائی, یہاں پہ علمی گفتگو ہے, ٹھیک ہے نا. آپ بھی ادھر ہمارے بابا جی بننے کے اور استاد بننے یا پیر جی بننے کی کوشش نہ کریں. میں آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ مجھے نصیحت کریں. اچھا, ان سے جو سوال کیا گیا تھا میرے محترم ناظرین کہ ان شیخین نے کون سی عمل بجا لائی ہے کہ اللہ نے یہ آیات نازل کیے ہیں, تو انہوں نے اس کو گول مگول پر سارا قصور جب بنی تمیم پہ ڈالنے کی کوشش کی. وہ ان کے اپنے کسی صحیح روایت میں نہیں ہے, وہ ان کے کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. اس طرح جو انہوں نے بیان کیا وہ ضعیف احادیث میں, وہ بھی ایک ساتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کچھ ضعیف حدیث کا مقدمہ لے کے اس کو بڑا چڑھا کیا ہے, اور جو صحیح حدیث ہے وہ واضح الفاظ ہے بخاری, وہ وہی ہے کہ ان دونوں نے شور مچایا ہے, جھگڑا کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیات نازل ہوئی. اب آپ نے میرے پچھلے سوال کے جواب میں آپ یہ مان گئے شیخ صاحب, اور سن رہے ہیں نا بھائی, آپ مان گئے کہ انہوں نے آواز بلند کیا, جھگڑا کیا. یار تقریر نہ کریں نا, سوال کریں نا, مہربانی کریں, سوال کریں نا. سوال کا مطلب کیا کرنا عرض ہے آنکھوں پر. آپ نے ابھی مان گئے ہیں کہ انہوں نے آواز بلند کی ہے, شور مچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ مانتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے بارگاہ میں آواز بلند کرنا, شور مچانا, اس کی اجازت کے بغیر, اگر وہ شخص عظیم ہے, اگر شخص بڑا ہے, بزرگ ہے, تو یہ بے ادبی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کفر ہے, ٹھیک ہے نا. آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اگر کسی بزرگ, کسی بڑے آدمی کے بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بولو, بے ادبی ہے. اس نے سوال آپ سے پوچھا نا, ایسے آپ شروع ہو جاؤ, بالخصوص اس کے بارگاہ میں چیخنا اور آپس میں جھگڑا کرنا, یہ بے ادبی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہمیں پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کفر ہے. جی بولیں, جواب دے دیں. جواب کیا آپ کا شیخ صاحب؟ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ایک منٹ سر, ایک منٹ سر. اچھا سر یہ بتائیں, اور آپ سے سوال کیا ہے. آپ یار بات سنیں نا, مجھے تھوڑا سا تنقید تو کرنے دیں. آپ یہ کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑا کرے, بے ادبی پہ احترامی, یہ کفر ہے. یہی موقع پہ یہی سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے نا. اگر بے احترامی ہو تو کفر ہے, جی بالکل, بے احترامی کرے, جو بھی بے احترامی کرے کفر ہے. مذاق اڑائے کفر ہے, گالی دے کفر ہے. اچھا, اگر یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب بھی نہیں ہے, تو پھر ان کا کفر کیسے ہوگا؟ سوال آپ سے یہ تھا میرے بھائی, سوال جو میرے بھائی عزیز, آپ اپنی باری میں مجھ سے سوال کریں نا, تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ سے جو سوال کیا گیا کہ اگر کسی بزرگ, آپ پیغمبر کو چھوڑ دیں, کوئی بڑا آپ کے شہر کا کوئی مولوی ہے, کوئی عظیم آدمی ہے, اس کے بارگاہ میں, یا کوئی بادشاہ وقت ہے, اس کے بارگاہ میں آپ جا کے ادھر شور مچائیں, ایک دوسرے کو مثلا ایک دوسرے پہ چلائیں اور جھگڑا کریں, یہ بے احترامی ہے یا نہیں؟ سوال آپ سے یہ ہے. بات سنیں نا, سوال کا جواب نہیں دے گا یہ شخص. جواب کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ یہ اس کو اقرار کرنا پڑے گا. ہاں جواب دو. تو کرنے دے یار. طارق محمود صاحب, یہ صرف اسی بات پہ اڑا ہوا ہے کہ شیخین نے آپس میں جو رفع صوت کیا, آپس میں تلخ کلامی ہوئی, اسی بات پہ یہ تقریر کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر جھگڑا کرنا کفر ہے, تو یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے, حدیث نمبر ہے 2699. تو اس کے اندر حضرت جعفر طیار, حضرت زید او بھائی یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا بھائی. خاموش رہنا یار, بات سنیں نا. او بھائی سوال یہ ہے, پیغمبر کو چھوڑ دیں, کسی بزرگ کے سامنے بلند آواز کرنا, جھگڑا کرنا بے احترامی ہے یا نہیں ہے؟ کے متعلق جھگڑا کیا آپس میں کیا جھگڑا کیا, اور جھگڑا ایسا کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا, اور فیصلہ فرمانے کے بعد حضرت, تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر جھگڑا کرنا ہی مطلب کہ کفر کی دلیل ہے. الفاظ پڑھیں, حدیث کے الفاظ پڑھیں, الفاظ پڑھیں, حدیث کے نص الفاظ پڑھیں. بسم اللہ. جی میں آپ کو ترجمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. نہیں, خود الفاظ پڑھیں, حدیث کے الفاظ پڑھیں. ترجمہ کیوں؟ آپ مولوی ہیں. حدیث عربی نہیں پڑھنا تھا.
کیا حدیث 2699 ہے بخاری کی؟ سمجھ لیں مجھے نہیں پڑھنا تھا، چلو میں اردو پڑھنا چاہ رہا ہوں، اردو غلط لکھا ہوا ہے، جو ہمارے ترجمہ کرنے والے وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں عربی. بخاری کی کون سی نمبر حدیث ہے؟ بخاری کی کون سی نمبر حدیث ہے بھائی؟ ہاں 2699. اوکے پڑھوں حدیث پاک؟ ہم پہ حجت ہی نہیں ہے، ہم پہ حجت ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کے لیے حجت نہیں ہے تو پھر آپ گھر جا کر سو جائیں. ہمارے لیے بخاری پہ چڑھے ہوئے ہیں. پڑھو چلو پڑھو بھائی پڑھو اس میں کیا لکھا؟ جھگڑا دکھانا چاہتا ہوں وہ بھی دکھاؤ بھائی دکھاؤ، چلو دکھاؤ سوال کریں. دکھاؤ اس میں نہیں دکھاؤ بھائی، نہیں دکھاؤ بھائی دکھاؤ، پڑھو 2699 یہ 2699 کھولتے ہیں بھائی، اس میں کہاں لکھا ہے؟ کیا لکھا اس میں بھائی؟ پڑھو اس میں کہاں جھگڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف تشریف لے گئے اور مکہ میں قیام کی مدت پوری ہو گئی تو قریش علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے صاحب سے کہیے کہ مدت پوری ہو گئی ہے اور آپ وہ ہمارے یہاں سے چلے جائیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہونے لگے. اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بچی چچا کرتی آئیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا. پھر فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس ہاتھ پکڑ کر لائے اور فرمایا اپنی چچا زاد بہن کو بھی ساتھ لے لو. انہوں نے اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا. پھر علی، زید اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جھگڑا ہوا. علی نے فرمایا کہ اس کا میں زیادہ مستحق ہوں، یہ میرے چچا کی بچی ہے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بھی چچا کی بچی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں بھی ہے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھائی کی بچی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا، یعنی یہ ان کے سامنے بحث ہوئی، ان کے سامنے جھگڑا ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا، فرمایا خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے. پھر علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. جعفر سے فرمایا تم صورت اور عادات و اخلاق سب میں مجھ سے مشابہ ہو. زید سے فرمایا تم ہمارے بھائی بھی ہو اور ہمارے مولا بھی ہو، ہمارے مولا بھی ہو. ٹھیک ہے نا. یہ جھگڑا کرنا اگر کفر ہے تو یہاں پہ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی جھگڑا کر رہے ہیں. اور تفسیر عمدۃ البیان والا اسی تفسیر حجرات کی دوسری آیت کے تحت لکھتا ہے کہ مطلقاً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا منع نہیں. وہ حضرت عباس کی مثال دے کر فرماتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی آواز مختصر جواب دیا کرو نا، مختصر جواب دیا کرو، اتنی لمبی جواب کیوں دئیے آپ کو؟ تو کیسے دیں آپ؟ تقریر نہیں کرنا بھائی، جیسے میں مختصر جواب دیتا ہوں اس سے تو مختصر جواب دیا کرو بھائی، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ سے پوچھا تھا، میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا بھائی، میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا اس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا. میں نے کہا کسی بزرگ کے سامنے جھگڑا کرنا چلانا. شیخین کا ارادہ بھی توہین کا نہیں تھا جیسے مولا علی کا. ابھی مجھ سے کوئی سوال ہے آپ کا؟ ابھی آپ کا سوال ہے؟ ابھی میں سوال کروں یا آپ سوال نہیں کریں گے؟ آپ میں کیا سوال کرنے آپ سے؟ اچھا میں نے آپ سے سوال کرنا بھائی، میرا آخری سوال ہے آپ سے. پہلی بات ہے انہوں نے جو بخاری کی 2699 حدیث پیش کیا بھائی، 2699. جو لوگ دیکھنا چاہیں میں اس حدیث کو نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس میں 5 منٹ لگا دوں اس حدیث کا متن پڑھو اس ترجمہ کروں. یہ بخاری ہے بھائی، اس میں آپ یہاں پہ 2699 کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھ لیجیے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور حمزہ اور زید کا جھگڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہوا ہے، یہ ایسی کوئی نص نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی رفع صوت نہیں ہے. ایک ان کا آپس میں مخالفت ہوئی ہے کہ بچی کی کفالت کس کی ذمہ داری ہے، مخالفت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے رفع صوت بھی کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کوئی رفع اس طرح جھگڑا کیا، اس طرح کوئی نہیں ہے. یہ اپنے سے بنا رہے ہیں، اس کو اضافہ کر رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. اور پھر ان کی احادیث ہم پہ حجت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایسی بات ہو بھی تو ہم پہ حجت ہے ہی نہیں. تو انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، ایک ایسی چیز جو حدیث شریف میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ مجبور ہیں جھوٹی بات نسبت دینے کی. میں نہیں دکھا. اچھا میرا آخری سوال ہے آپ سے، اس کے بعد آپ سے سوال نہیں ہے، اس کا جواب دے دینا. قرآن مجید کے آیات کی تصدیق نہ کرنا کفر ہے اور اس کے تصدیق کرنا اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے، ٹھیک ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتى يحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے حبیب، یہ طاہر قادری صاحب کا ترجمہ ہے. اے حبیب، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنا لیں. پھر آگے دیکھ لیں، معاف کیجیے گا، آگے دیکھ لیں کہ احمد رضا خان بریلوی آپ کا جو امام ہے اس نے کیا ترجمہ کیا. اے محبوب، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں. اچھا تو یہ جو شیخین کا یہاں پہ جھگڑا ہوا ہے آپس میں، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ انہوں نے آواز بلند کی، جھگڑا کیا. آپ مجھے کسی کتاب میں دکھائیں یہ
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह जब मौजूद है तो झगड़ा करना ही हर बेफजूल है, ठीक है ना। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें वो वही है। इन्होंने आपस में झगड़ा किया, कुरान मजीद बताता है जो आपस में झगड़ा करता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काजी नहीं बनाता, वो मुसलमान ही नहीं है। आप मुझे किसी किताब में दिखा सकते हैं इन्होंने जो आपस में झगड़ा किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस झगड़े में काजी भी बनाया, इन्होंने हाकिम बनाया कि आप हुक्म दे दें, हक किसके साथ है? जवाब दूं? जवाब दो, बिस्मिल्लाह। अगर नहीं दिखा सका कि इन्होंने काजी बनाया तो ये कुफ्र की एक मजीद दलील है। जी बोलो। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सिर्फ मशवरा दिया, फैसला नहीं सुनाया। ये इस बात की दलील है कि काजी खुद आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म थे। दिखाओ ना भाई, आपस में झगड़ा किया ना, आपस में झगड़ा किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काजी बनाया, वो दिखाओ। कुरान क्या कह रहा है? देखो कुरान जो फरमा रहा है, कुरान फरमा रहे, देखो मौलवी साहब, और अपने दरमियान होने वाले इख्तिलाफ में आपको हाकिम बनाए, उस वक्त तक ईमान ही नहीं है। हाँ बताएं यार, बात तो सुनना फिर।